اٹلی میں یہودیوں کو وینس کے یہودی پاڑوں میں رہنے کی اجازت تھی اور یہ عمل پورے اٹلی میں پھیل گیا۔ دیکھیں کم نیمیس ابسرڈم، پاپائی فرمان، اور کیتھولک یورپ میں کئی جگہوں پر اسے اپنایا گیا۔ یہودی بستی سے باہر یہودیوں کو اکثر پیلا ستارہ پہننا پڑتا تھا۔ اسپین اور پرتگال کے یہودیوں کی بے دخلی۔ 14ویں صدی کے دوران اسپین کی متعدد طبقات پر نمایاں جبر ہوا، خصوصاً 1391 ء میں ایک بڑا پوگروم جس کے نتیجے میں اسپین کے 3 لاکھ یہود کی اکثریت نے کیتھولک عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ 1492 میں گرناطہ کی مسلم سلطنت کی فتح کے ساتھ، کیتھولک بادشاہوں نے الحمرا فرمان جاری کیا اور اسپین کے بقیہ 1 لاکھ یہود کو تبدیلی اور جلاوطنی میں انتخاب کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اسپین کے یہود کی بے دخلی کو یہود نے 73 عیسوی میں یروشلم کی تباہی اور 1940 حمزہ کے مرگ انبوہ کے درمیان بدترین تباہی قرار دیا ہے۔ نتیجاتہ، ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے 70,000 یہودی اسپین چھوڑ گئے، بقیہ اسپین کی پہلے سے ہی متعدد کنورسو تبدیل شدہ طبقہ میں شامل ہو گئے۔ اس طرح شاید 2.5 لاکھ کنورسوغالب کیتھولک ثقافت کے ذریعے سے دھیرے دھیرے جذب ہو گئے، حالانکہ ان میں سے جو خفیہ طور پر یہودیت پر عمل پیرا تھے، ہسپانوی تحقیقات کے ذریعے 40 سال تک شدید جبر کا نشانہ بنے تھے۔ خاص طور پر یہ معاملہ 1530 حمزہ تک ہوتا رہا، جس کے بعد تفتیش مذہب کے ذریعے تبدیل شدہگان پر ظلم کی وجہ سے گر کر کل کا 3% رہ گئیں۔ سفاردی یہود کی اسی طرح کی بے دخلی 1493 حمزہ میں سسلی، 37,000 یہودی، اور پرتگال میں 1496 میں ہوئی۔ نکالے گئے ہسپانوی یہود بنیادی طور پر سلطنت عثمانیہ اور شمالی افریقہ اور پرتگال کی طرف بھاگ گئے۔ ایک چھوٹی سی تعداد ہالینڈ اور انگلینڈ میں بھی آباد ہوئی۔ اسپین سے بے دخلی موجودہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریا اور ہالینڈ سے یہود کے اخراج اور پابندیوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد ہوئی۔ جنوری 1492 میں اسپین کی مسلم ریاست کو شکست ہوئی اور 6 ماہ بعد اسپین، دنیا کی سب سے بڑی یہودی برادری، کے یہود کو مذہب تبدیل کرنے یا ان کی جائیداد کے بغیر چھوڑنے کا کہا گیا۔ 1 لاکھ لوگوں نے یہودیت کو خفیہ طور پر جاری رکھتے ہوئے مذہب تبدیل کیا، جس کے لیے کیتھولک چرچ کی تحقیقات ہوئیں اور ٹارکماڈا کی قیادت میں سرعام جلا کر موت کی سزا کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے 1,75,000 نے اسپین چھوڑ الف۔ بہت سے ہسپانوی یہود شمالی افریقہ، پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ، خاص طور پر تھیسالونیکی، موجودہ یونان میں، چلے گئے جو دنیا کا سب سے بڑا یہودی شہر بن گیا۔ کچھ گروہوں نے سلطنت عثمانیہ کے دائرہ کار میں مشرق وسطیٰ اور فلسطین کا رخ کیا۔ تقریباً 1 لاکھ ہسپانوی یہود کو پرتگال میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، تاہم 5 سال بعد، ان کے بچوں کو پکڑ لیا گیا اور انہیں مذہب تبدیل کرنے یا ان کے بغیر وہاں سے نکل جانے کا اختیار دیا گیا۔ ابتدائی جدید دور جدید یہودیوں کا مطالعہ کرنے والے مورخین نے 4 مختلف راستوں کی نشاندہی کی ہے جن کے ذریعے یورپی یہود کو جدیدیت سے متعارف کرایا، اور اس طرح وہ یورپی معاشرے کے مرکزی دھارے میں شامل ہوئے۔ اس عمل کو یورپی روشن خیالی کی نظر سے دیکھنا ایک عام نقطہ نظر رہا ہے کیونکہ یہودیوں نے بہتر مستقبل اور سیاسی آزادی کے بعد پیدا ہونے والے چیلنجوں کا سامنا کیا۔ اس نقطہ نظر کو استعمال کرنے والے دانشوروں نے یہودی روایات کے زوال کے نمونے کے طور پر اور یہودی ثقافت میں آنے والی تبدیلیوں کے سمندر کے محرکات کے طور پر 2 سماجی اقسام پر توجہ مرکوز کی ہے جو یہودی پاڑے کے خاتمے کا باعث بنی۔ ان 2 سماجی اقسام میں سے پہلی درباری یہودی ہے جسے جدید یہودی کے پیش رو کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس نے مرکزی یورپی ریاستوں جیسے ہیبسبرگ سلطنت کی سرمایہ دارانہ معیشت اور عدالتی تہذیب کے ساتھ انضمام اور شرکت حاصل کی ہے۔ درباری و غیر درباری یہودی کے برعکس، دوسری سماجی قسم جو جدید یہودیوں کے مورخین نے پیش کی ہے، وہ ماسکل، تعلیم یافتہ یہودی، ہے، جو ہسکالہ، روشن خیالی، کا حامی ہے۔
یہ بیانیہ ماسکل کے سیکولر حصول تعلیم اور ربیعی روایات پر اس کی عقلی تنقید کو یہودی معاشرے اور ثقافت کو سیکولر بنانے کے لیے پائیدار فکری بنیاد کے طور پر دیکھتا ہے۔ قائم کردہ نمونہ وہ ہے جس میں اشکنازی یہود نے، انتہائی غیر معمولی، جرمن دانشور یہود، کی قیادت میں مغرب کے خود شعوری کے عمل سے گزرتے جدیدیت میں داخل ہوئے۔ ہسکالہ نے اصلاحی اور قدامت پسند تحریکوں کو جنم دیا اور صہیونیت کے بیج بوئے اور ساتھ ہی ساتھ ان ممالک میں ثقافتی انضمام کی حوصلہ افزائی کی جن میں یہودی آباد تھے۔ تقریباً اسی وقت جب ہسکالہ ترقی کر رہا تھا، حاسیدی یہودیت ایک تحریک کے طور پر پھیل رہی تھی جس نے ایک عالمی نظریہ کی تبلیغ کی جو تقریباً ہسکالہ کے خلاف تھی۔ 1990 ء کی دہائی میں، میناوی یہود کے تصور کو جدیدیت کے متبادل راستے کے طور پر تجویز کیا گیا جو یورپی ہسکالہ سے الگ تھا۔ اشکنازیت جرمن یہودیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے برعکس، میناوی یہود کا تصور سفاردی کنورسس مذہب تبدیل کیے طبقہ پر مرکوز تھا جو تفتیش مذہب کی وجہ سے فرار ہو گئے اور بحیرہ روم، بحر اوقیانوس کے یورپی بندرگاہی شہروں اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے مشرقی سمندری کنارے میں آباد ہوئے۔ درباری یہودی، مرکزی صفحہ، درباری یہودی اور شاڈلن۔ درباری یہودی یہودی قرض دہندگان، بینکر یا تاجر تھے جنہوں نے چند عیسائی یورپی عالی مرتبط گھرانوں کو قرض دیا اور مالی معاملات کو سنبھالا۔ ایسے یہود کے بارے میں مستعمل متعلقہ تاریخی اصطلاحات یہودی بیلف اور شاڈلن ہیں۔ بعد میں درباری یہودی کہلانے والے مزید لوگ اس وقت سامنے آئے جب مقامی حکمرانوں نے مختصر مدت کے قرضوں کے لیے یہودی قرض دہندگان کی خدمات کا حاصل کیں۔ انہوں نے شرفاء کو قرض دے کر سماجی اثر و رسوخ حاصل کیا۔ درباری یہودیوں کے اعلیٰ سرپرستوں نے انہیں سرمایہ کار، رصدکار، سفارت کاروں اور تجارتی مندوبین کے طور پر ملازمت دی۔ درباری یہودی اپنے خاندانی روابط اور ذاتی روابط کو استعمال کر کے اپنے کفیلوں کو خوراک، اسلحہ، گولہ بارود اور قیمتی دھاتوں کے علاوہ دیگر چیزوں کی فراہمی کرتے۔ ان کی خدمات کے عوض، درباری یہودیوں نے سماجی مراعات حاصل کیں، حتیٰ کہ وہ معاشرتی شرفاء کے درجہ تک پہنچے اور کچھ یہودی پاڑے سے باہر بھی رہ سکتے تھے۔ کچھ شرفاء اپنے قرض دہندگان کو اپنی عدالتوں میں رکھنا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ عظیم تحفظ کے تحت تھے، انہیں ربی کے دائرہ اختیار سے مستثنی قرار دیا گیا تھا۔ قرون وسطی کے دور سے، درباری یہودی ذاتی دولت کماتے اور سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ حاصل کرتے۔ بعض اوقات وہ مقامی یہودی برادری کے نمایاں لوگ بھی ہوتے تھے اور اپنے یہودی بھائیوں کی حفاظت اور ان پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے۔ بعض اوقات وہ واحد یہودی ہوتے جو مقامی اعلیٰ معاشرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے تھے اور عام یہود کی درخواستیں حکمرانوں کے سامنے پیش کرتے۔ تاہم، درباری یہودی کا عیسائی دنیا میں سماجی روابط اور اثر و رسوخ بنیادی طور پر اپنے عیسائی سرپرستوں کے ذریعے تھا۔ یہود کی غیر یقینی حیثیت کی وجہ سے، کچھ امرا حمزہ صرف اپنے قرضوں کو نظر انداز معاف کرا دیتے۔ اگر کفالت کرنے والا نوبل فوت ہو جاتا تو اس کے یہودی سرمایہ کو کار ادائیگی رقم کی وجہ سے جلاوطنی یا پھانسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ حوالہ درکار، بندرگاہوئے یہود، مرکزی صفحہ، بندرگاہوئے یہود۔ بندرگاہوئے یہود ان یہود کے لیے ایک وضاحتی اصطلاح ہے جو خاص طور پر 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران یورپ کی جہاز رانی اور سمندری معیشت کا حصہ تھے۔ ہیلن فرائی نے تجویز کرتی ہیں کہ انہیں اولین جدید و ترقی یافتہ یہود سمجھا جا سکتا ہے۔ فرائی کے مطابق، پورٹ کے یہودی اکثر تفتیش مذہب کے پناہ گزین اور جزیرہ نما عابری سے بے دخل ہو کر آتے تھے۔ انہیں بندرگاہی شہروں میں آباد ہونے کی اجازت دی گئی کیونکہ تاجروں نے انہیں ایمسٹرڈیم، لندن، کریستے اور ہیمبرگ جیسی بندرگاہوں میں تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ فرائی نے نوٹ کیا کہ یہودیوں تارکین وطن سے ان کے روابط اور سمندری تجارت میں ان کی مہارت نے انہیں یورپ کی تجارتی حکومتوں کے لیے خاص طور پر قابل قدر بنا دیا تھا۔
لوئس ڈوبن نے بندرگاہی یہود کو یہودی تاجروں کے طور پر بیان کیا ہے جو بین الاقوامی سمندری تجارت میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے جس پر ایسے شہر ترقی کرتے تھے۔ سورکن واؤ دیگر نے ان یہود کے سماجی واؤ ثقافتی خاکے کو، مذہب میں لچک اور وسیع المشربیت میں ہچکچاہٹ، دونوں کے ساتھ خاص کیا ہے، جو روایتی اور روشن خیالی دونوں طرح کی یہودی شناختوں کے لیے بیگانہ تھا۔ 16ویں سے 18ویں صدی تک، یہودی تاجروں نے چاکلیٹ اور ونیلا کی تجارت پر غلبہ حاصل کیا، جو یورپ بھر کے یہودی مراکز کو برآمد کرتے تھے، خاص طور پر ایمسٹرڈیم، بیون، بورڈو، ہیمبرگ اور لیورنو۔